بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں چند تجاویز، امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ کل میں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے کہا کہ میرے بچوں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ پیٹرول نہ صرف مہنگا ہو چکا ہے بلکہ آئندہ 2 مہینے میں تقریباً 270 کے ہندسے کو بھی عبور کر جائے گا۔ بجلی اور گیس کے نرخ بھی بڑھا دیے جائیں گے، جبکہ تنخواہ کا وہی حال ہے کہ بے حال ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے معاملات چلانا کافی مشکل کر دیے ہیں۔ کیا آپ سب میرا ساتھ دو گے؟ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے۔ فکر مند لہجے کے ساتھ کہنے لگے، بابا جانی، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، صرف آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اب آپ نے گھر میں موجود غیر ضروری لائٹ نہیں جلانی، گھر میں بغیر استری کے کپڑے پہننے ہیں، صابن جب تک مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے نیا صابن استعمال نہ کیجیے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی صابن آدھا بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وہ صابن پھینک کر نیا صابن کھول دیتے ہیں۔ مناسب ہے کہ اس کے ساتھ ہی دوسرا لگا لیا جائے۔ کھانا گھر میں زیادہ پک جائے تو فریج کی نظر ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کھانا سڑ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جتنا کھایا جاتا ہے اتنا ہی پکایا جائے، اور بالفرض فریج میں موجود ہو تو پہلے اس کو کھایا جائے کہ کھانا ضرورت سے زیادہ پکانا اور پھر اس کو ضائع کرنا، یہ نعمت کو ضائع کرنا بھی ہے اور اسراف بھی۔ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک صحت کے لیے ویسے بھی اچھی نہیں، مکمل بائیکاٹ کیجیے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے گریز کیا جائے۔ اگر گھر کے قریب سے ہی کوئی سودا وغیرہ لانا ہے تو موٹر سائیکل کے بجائے حتی الامکان پیدل چلا جائے۔ کچھ عرصے کے لیے پکنک، گھومنے پھرنے کو مکمل طور پر بھول جائیں۔ غیر ضروری چیزوں کی خریداری سے مکمل گریز کیجیے۔ میرے بچوں، مہنگائی کے خلاف یہ جنگ صرف 2 طریقوں سے لڑی جا سکتی ہے، یا تو ہم اپنی آمدنی میں اضافہ کریں یا پھر کفایت شعاری سے کام لیں۔ اس وقت سب سے آسان معاملہ کفایت شعاری کا ہے، اور آئندہ کے لیے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اپنے اسکلز میں لازمی اضافہ کیا جائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ سب سے بھی کچھ باتیں، آپ سب کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت یا پھر NGO سے ہے۔ آپ ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر، آپ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایک کام ہمت کر کے کر لیجئے کہ ہمارے لوگ خود غرض بھی ہیں اور جہالت تو ساتھ ساتھ ہے ہی۔ مختلف تجاویز کے ساتھ ساتھ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سڑک کو گھیر کر بیٹھا ہوا یہ غریب آدمی یا دکاندار جس نے روڈ پر اپنی دکان کا مال رکھا ہوا ہے یا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، ہمارا پیٹرول ضائع کر رہا ہے۔ یہ جو رکشہ اور چنچی روک کر ہمارا پیٹرول ضائع کر رہا ہے، یہ بھی حکمرانوں سے زیادہ عقل مند نہیں، یہ بھی اتنا ہی مفاد پرست ہے جتنے ہمارے حکمران ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ یہ ہمارا نہیں، تمہارا بھی نقصان ہے، کیونکہ اگر ہم کچھ پائیں گے تو تم سے کچھ خرید کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ انہیں بتائیے کہ تمہاری اس خود غرضی کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے پھل بھی نہیں کھا پاتے۔ ٹوٹی سڑکیں جو اکثر کاغذات میں بنتی رہتی ہیں، کچھ نوجوان ایڈمنسٹریٹر سے مل کر ان کو مرمت کروائیں تاکہ قوم کو بہت زیادہ نہ صحیح کچھ ہی سہولت میسر آ جائے، ان کا فیول کچھ ہی بچ جائے۔ ہم اپنا گھر کا کچرا اور مارکیٹ کا کچرا روڈ پر پھینک دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ روڈ تو کسی کے باپ کا نہیں، وہ تو لاوارث کچرا کہاں جاتے جاتے وہ گٹر اور نالوں میں چلا جاتا ہے، سیوریج کی لائن خراب کرتا ہے، گٹر ابلتے ہیں تو سڑکیں گندے پانی میں ڈوبتی رہتی ہیں، کچھ دنوں بعد ٹوٹنے لگتی ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اپنی اور دوسروں کی زندگی اجیرن مت کریں، کچھ طریقہ اور سلیقہ جینے کا اب سیکھ لیں۔ آپ نے اپنے آس پاس بھی نگاہ رکھنی ہے، گلی میں کون ایسا شخص ہے جو زیادہ پریشان کر رہا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کی مدد کیجیے۔ ہر شخص کو، ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ آنے والے حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ چند تجاویز ہیں، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔